بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین جی کرام، آج ہم تیمم کی سنتیں اور چند ضروری مسائل تیمم کے حوالہ سے پڑھنے گئے ہیں۔ تیمم کی سنتیں، سب سے پہلے تیمم میں بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ جیسے وضو میں ہم نے پیچھے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح تیمم میں بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور سنت کی تعریف ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ کچھ سنت موقدہ ہوتی ہیں، کچھ غیر موقدہ۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عمل فرمایا ہو اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اور جو کبھی کبھی اسے غیر موقدہ یا دوسرے الفاظ میں انہیں مستحب بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو سنت موقدہ ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کہنا یہ تیمم سے پہلے یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھوں کو زمین پر مارنا، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی اگر کوئی دیوار پہ مار دیتا ہے، وہاں کوئی مٹی گرد ہے یا کوئی پتھر پہ مار دیتا ہے، تو زیادہ افضل یہ ہے کہ زمین پہ مارا جائے۔ جو زمین عام جس طرح ہمارے سین وغیرہ ہوتے ہیں، کھلی جگہ ہوتی ہے گاؤں میں، تو اس طرح عام مٹی پہ ہاتھ مارنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اس طرح اگر کوئی کسی کے گھر میں، جیسے شہروں میں سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، سنگ مرمر پہ بھی ہاتھ مار دے، اور اگرچہ اس کے ساتھ مٹی گرد و غبار نہ بھی لگے اور وہ چہرے پہ پھیر لے، تب بھی اس کا تیمم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو صحیح مٹی ہوتی ہے، جو سین وغیرہ میں پڑی ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ مارا جائے، تو یہی سنت ہے۔ انگلیاں کھلی رکھنا، یعنی جب زمین پہ ہاتھ ماریں تو اپنی انگلیاں انہیں تھوڑا کشادہ رکھنا۔ اگر کسی نے بند بھی مار دی تب بھی تیمم تو ہو جائے گا، لیکن انگلیاں کھلی رکھنا وہ بھی سنت ہے۔ زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا، اور پھر جھاڑنا کس طرح؟ اس طرح کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، یعنی دونوں انگوٹھے کی جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے وہ آپس میں ٹکرانا، تاکہ جو زیادہ مٹی لگ گئی ہے وہ جھڑ جائے۔ اور داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی داڑھی میں ہاتھ پھیرنا، جس طرح وضو میں خلال کرنا سنت ہے، اسی طرح انگلیوں کا، جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ میں ڈالنا، اور الٹے ہاتھ کی انگلیاں وہ سیدھے ہاتھ میں ڈالنا، اس طرح خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اب چند ضروری مسائل ہم پڑھتے ہیں تیمم کے حوالے سے۔ اس میں لکھا گیا ہے ضروری مسائل میں کہ اگر آپ نے انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوں تو ان کر اتار کر یا ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ تو یہاں یہ بھی ضمنی طور پہ عرض کر دوں کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ، جیسے عام طور پہ ہمارے لوگ کسی دربار پہ چلے گئے، وہاں سے مرد جو ہیں وہ چھلے لے کر پہن لیتے ہیں، تو مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح شادیوں پہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرد شادی کے بعد سونے کی انگوٹھی انہیں ڈالی جاتی ہے، تو سونوں کی انگوٹھی ڈالنے سے ہماری شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو مرد جو ہیں وہ چاندی کے علاوہ وہ بھی ایک انگوٹھی، وہ بھی کچھ ماشے جو ہے وہ شریعت میں ہے کہ وہ اتنی وزن کی ہو تو اس کے مطابق جو ہے آپ انگوٹھی ڈال سکتے ہیں۔ تو جس طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ چار چار انگوٹھیاں، پانچ پانچ انگوٹھیاں اپنی ساری انگلیوں میں ڈالی ہوتی ہیں، ملنگ بنے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے انگوٹھیاں ڈالنا یہ بھی جائز نہیں۔ اور مردوں کو سونے کی انگوٹھی ڈالنا یا جو چھلے درباروں سے ملتے ہیں وہ بھی ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ اگرچہ کسی بھی دربار کے ہوں، کیونکہ سب سے بڑا دربار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ جب انہوں نے منع کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد چاہے کسی دربار کی بھی کوئی چیز ہو، وہ پہننا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو ہاں، عورتوں کو لوہا، چاندی، سونا، ہر طرح کی داد زینت کے لیے پہننا جائز ہے۔ تو جب کسی نے انگوٹھی یا چھلے یا چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوں تو وہ تیمم میں اتارنا لازمی ہے، اور وضو میں بھی اگر وہ اتنی تنگ ہیں کہ وہ پانی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چوڑیاں ہو، چاہے انگوٹھی ہو، چاہے چھلے، تو پھر ان کو وضو میں بھی اتارنا ضروری ہے۔ لیکن جو تیمم ہے اس میں تو لازمی اور ضروری ہے
کیونکہ جب آپ ہاتھ پھیریں کسی طریقے سے بھی وہ ہاتھ آپ کا جو ہے وہ انگوٹھی کے نیچے سے یا چھلے کے نیچے سے یا چوڑیوں کے نیچے سے تو گزر نہیں رہا، تو وہ ہاتھ آپ کا جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، تو لہٰذا آپ کا تیمم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی نے تیمم سے پہلے انگوٹھی، چھلا یا چوڑی وغیرہ عورتوں نے پہنی ہوئی ہے تو وہ لازمی طور پہ ان کو اتار کر پھر تیمم کریں۔ اور یہ نیچے ہاتھ پھیرنا جس طرح لکھا ہوا بھی ہے کہ ان چیزوں کو اتار کر نیچے سے ہاتھ پھیرنا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے، یعنی ایسی چیزیں جو جل کر راکھ نہیں ہوتی، جیسے نمک ہے، جیسے چونا ہے، جیسے سیمٹ وغیرہ ہے، تو یہ جتنی چیزیں اگر ان کو جلایا جائے تو یہ راکھ نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں، تو اگر ان پر بھی ہاتھ مار دیے جائے تب بھی آپ کا تیمم شرعاً جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پتھر ہے، بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ہاتھ مار دیا جائے تو تب بھی اس کا تیمم جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اگرچہ اس آگے مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسا کپڑا جس پر غبار ہو، ہاتھ مارنے سے غبار اڑتا نظر آئے تو اس سے تیمم جائز ہے، یعنی پاک کپڑا ہو، جیسے ہمارے گھر میں صوفے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو جو گدا رکھا گیا ان کے اندر اکثر غبار چلی جاتی ہے، تو اگر اس پر ہاتھ مارا اور اس کے اندر سے مٹی نکل رہی ہے تو اس سے بھی تیمم جائز ہو جائے گا، لیکن یقین ہو کہ آپ کے جس صوفے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جس گدے پہ ہاتھ مارے ہیں، کسی بچے نے پیشاب وغیرہ تو نہیں کیا، کوئی نجاست اس پہ نہیں لگی، تو اس صورت میں ایسے کپڑے پر جہاں مٹی وغیرہ لگی ہو، دھول ہو، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ اور تیمم کے ٹوٹنے کی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر پانی میسر آ جائے، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے اگر تیمم کیا تھا تو پانی مل جائے تو وہ جو تیمم ہے فوراً اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے مسئلے بیان کیے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔